خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور یقیناً ہم سب نے پرستش کو انجوائے کیا ہے، پرستش سے برکت کو حاصل کیا ہے۔ ہمارا خدا ہے ہی پرستش کے لائق، اور جب اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش ہوتی ہے تو وہ یقیناً اس پرستش کی خوشبو لیتا ہے اور پھر اپنے لوگوں کے لیے آسمان سے برکت جاری کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کھولیے، مقدس پالوس رسول کا خط، پہلا کرنتھیوں کے نام رسول پالوس کا خط، اس کا 15واں باب اور اسی ایک ہی آیت تلاوت کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب آیت نمبر 3 جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، چوتھی آیت، اور دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا کی تعریف ہو کہ خدا اپنے کلام سے لوگوں کو برکت دے رہا ہے۔ اور مجھے بھائی اسد بتا رہے تھے کہ پادری صاحب تقریباً ہمارے یہ سنڈے کے جو پیغامات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے میڈیا کا سارا کام یہ کرتے ہیں، تو بتا رہے تھے کہ ہماری جو سنڈے سروس کا پیغام ہے یہ ہندوستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ امریکہ میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اوپر شو ہو رہا تھا کتنے پرسنٹ لوگ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ بتا رہے کہ تقریباً بہت سارے ممالک میں لوگ جو ہے وہ اس سنڈے سرمن کو یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جتنا بھی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ کلام صرف اس چرچ کی حد تک نہ رہے بلکہ کلام بہت جگہ تک جائے۔ میں جب نومبر میں کراچی میں گیا تو مجھے وہاں پر بڑے خادم ملے، تو مجھے کہتے ہیں جی ہم آپ کے سنڈے سرمن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ کا سرمن اپلوڈ ہو اور ہم سنیں، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اس پیغامات کو سنتے ہیں اور وہ اس پیغام سے برکت پا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ پوری دنیا میں سب جگہ تک پہنچے۔ ہاللیلویہ۔ لوگ ہمیں کیا کر رہے ہیں جی؟ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ خدا کا شکر ہو کہ کلام سنا جا رہا ہے، کلام بہتوں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ جب ہم نہیں رہیں گے کلام پھر بھی رہے گا، اور کلام پھر بھی لوگ سنتے رہیں گے۔ آمین۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا وہ ہے صلیب پر کون مرا۔ کیا مضمون ہے جی؟ Who died on the cross۔ صلیب پر کون مرا؟ پوچھے ایک دوسرے سے، پھر پوچھو، منو پوچھو، منو کو پتا ہے صلیب پر کون مرا۔ تقریباً میرے عزیز پیارے بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ جو غلط تعلیمات یا بدعات جنم لے رہی ہیں اور لے چکی ہیں اور لے بھی رہی ہیں، وہ یسوع مسیح کی موت کے اوپر، اور تقریباً جو ماہرین ہے علم الہیات کے جو ماہرین وہ بیان کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت کے لیے اور یسوع مسیح کی موت کو لے کر اس وقت دنیا میں 400 نظریات ہیں۔ غور کیجئے، میں 4 نہیں کہہ رہا، 400 نظریات، 400 تھیوریز جو ہیں وہ یسوع مسیح کی موت کے اوپر ہیں، جن کے بڑے نام ہیں چند ایک: حادثاتی نظریہ، نظریہ شہادت، اخلاقی تاثیر کا نظریہ، حکومتی نظریہ، کمرشل نظریہ، تباہی کا نظریہ، بے شمار، اور لوگ یسوع مسیح کی موت کو لے کر اتنی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، اور جس میں سے بدعات جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیز یہ یاد رکھیے،
یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی موت مکمل طور پر ایک منفرد موت ہے. اگر دنیا کی تمام اموات ایک طرف کر لیں، جتنے بھی لوگ اب تک مرے ہیں، مر رہے ہیں، مرنے والے ہیں، اور یسوع کی موت ایک طرف، تو یسوع کی موت دنیا کی تمام اموات سے منفرد ہے، یونیک ہے، الگ قسم کی موت ہے. اور ابلیس کو یا دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب کو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ یسوع مسیح کی موت سے ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے یہ کفارہ بخش اور نجات کے لیے. اور یاد رکھیے مسیحیت کا، سنیے، مسیحیت کا سارا دار و مدار یسوع کی موت پر ہے. پیدائش پر نہیں میں نے کہا، جی اٹھنے پر نہیں کہا، میں نے کہا مسیحیت کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ اگر آپ بائبل میں سے یا مسیحیت میں سے مسیح کی موت نکال دیں تو مسیحیت جو ہے دھڑم کر کے گر جائے گی. اس لیے کسی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ جی گڈ ایسٹر، ہمیشہ یہی کہا گیا گڈ فرائیڈے. اب غور کیجئے میرے عزیزو کہ جب مسیح یسوع اس دنیا میں تھے تو ابتدائی کلیسیا میں تین بڑی تھیوریز، تین بڑے نظریات نے بڑا رجحان پکڑا. ان تین نظریات کو کہا گیا تھیوس پیسنزم. ایک تھیوری ہے اس ابتدائی دور میں جب ارلی چرچ میں ارلی فادر تھے، اس وقت یہ تھیوری تھی کہ تھیوس پیسنزم، اور دوسری ہے پیٹری پیسنزم، اور تیسری ہائپوسٹیٹک یونین. یہ تین تھیوریز، نظریات نے دنیا کے اندر کچھ غلط تعلیمات کو پھیلا دیا. اور وہ تعلیمات کیا تھی؟ وہ کہتے تھے صلیب پر خدا مرا ہے. کیا کہتے تھے؟ صلیب پر کون مرا ہے؟ وہ کہتے ہیں صلیب پہ خدا مرا ہے. کہتے جی یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات سے ثابت کیا، اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ یسوع مسیح خدا ہے. وہ بیماروں کو چنگا کرتا، گناہ معاف کرتا، طوفانوں کو تھماتا، لوگوں کو فردوس میں لے کے جاتا. تو یسوع خدا تھا، لہذا جو صلیب پر مرا وہ کون ہے؟ خدا ہے. اب غور کیجئے، اگر صلیب پہ خدا مرا ہے، جیسے کچھ ڈینومینیشنز یہ دعا کہتے ہیں اور دعا بولتے ہیں، خدا کی ماں، جب دعا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے خدا کی ماں. تو بھائی اگر خدا کی ماں ہے تو صلیب پر مرا کون؟ خدا مرا. تو غور کیجئے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خدا مر جائے نا، میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، خدا ہے کیا اور یہ کائنات جو ہے وہ چلتی کیسے ہے. اعمال کی کتاب 17واں باب نکالیے اور یہاں پر ایک ذکر سنیے گا، اور یہاں پر ایک بڑا خاص لفظ استعمال کیا گیا جب خدا کی بات ہو رہی تھی. اعمال کی کتاب 17واں باب اور آیت نمبر 27 سے پڑھی. کیا لکھا ہے جی؟ تاکہ خدا کو ڈھونڈے جی، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں. آگے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں. کیا لکھا ہے جی؟ سنیے، اسی میں ہم چلتے، اسی میں ہم جیتے، اور کیا لکھا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات جو ہے یہ ساری خدا کے دم سے چل رہی ہے. یہ کہکشائیں، یہ سیارے، سورج، چاند، ستارے، دریا، صحرا، ندیاں، جانور، پرندے، حیوانات، نباتات، سب چیزیں جو ہے یہ خدا کے دم سے چلتی ہیں. خدا جیتا ہے تو یہ جیتے ہیں. اگر خدا مر جائے تو کائنات بھی ایک دم مر جائے گی. تیرے صلیب تے خدا مرے ہے تو وہ کائنات کے باقی رہ گئی سی. اگر خدا صلیب پر مرا، میرے عزیزو، خدا مر جائے تو کائنات کی ہوندا ہے. غور کریں، اگر آپ کہیں جو خدا مرے صلیب تے تو کیا خیال ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو خدا مر جائے؟ اور بھائی ہم کس کے دم سے جیتے ہیں؟ لکھا ہے کلام پاک میں ابتدا میں خدا نے کیا بنایا؟ زمین آسمان. اور پھر لکھا ہے خدا کی ذات کے بارے میں اس میں زندگی ہے. تو یہ زندگی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا غور کریں، میں یہاں پر کھڑا ہوں لیکن مجھے جینے کے لیے کچھ چاہیے. کیا؟ باہر سے مجھے کچھ چاہیے. باہر سے، میرے اندر ککھ نہیں جیا ہے.
اگر مجھے جینا ہے تو مجھے باہر سے کچھ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کو موبائل چارج کرنا ہے تو آپ کو موبائل چارج کرنے کے لیے کچھ باہر سے دینا پڑے گا. کیا؟ چارجنگ. آگے لائٹ. کیا موبائل میں اپنے کچھ اندر ہے؟ تو کچھ اندر ہے. خدا کو جینے کے لیے کچھ باہر سے نہیں، خدا دے اندر ہی زندگی ہے. ہاللیلویا. زندگی اس کے اندر سے نکلتی ہے. یہ جلال، یہ حضوری، کلام پاک میں لکھا ہوا ہے زبور کی کتاب میں کہ تو دم روک لے تو یہ سارے مر جاتے ہیں. عزیز پیارے بھائیوں، خدا صلیب پر نہیں مرا. اور دوسری بات، خدا تو کبھی مردا ہی نہیں. کلام پاک میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ نبی کے صیفہ کے 40 باب میں اس کی 28 آیت میں لکھا ہے خداوند ابدی خدا ہے. ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ، جو نہیں مرتا، جو نہیں مرتا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ نبی کے صیفہ میں اور پھر یرمیہ 10 میں لکھا ہوا ہے وہ جو زندہ ابدی بادشاہ ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہے خدا نہیں مرا. صلیب پر کون مرا؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں صلیب پر. آج پہلا پارٹ، اگلا پارٹ نیکسٹ سنڈے ہوگا. آج سنیے صلیب پر کون مرا؟ خدا. خدا مرا. جیسے دعا میں کہہ دیا خدا نہیں ہاں ٹھہر کے. صلیب پر کون مرا؟ خدا مرا. بتائیے گا. نہیں، صلیب پر خدا نہیں مرا. دوسری بات، کچھ لوگوں نے کہا جی صلیب پر خدا کا بیٹا مرا. اور بیٹا بھی نہیں مریا. یہ بھی یاد رکھیے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے بیٹا جو ہے یہ خدا میں سے نکلا ہے، اور جو خدا میں سے نکلتا ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا. کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ میں باپ میں سے نکلا ہوں. سو یاد رکھیے، کیونکہ بائبل کہتی ہے تثلیث کا دوسرا اکنوم کون ہے؟ بیٹا. تثلیث کا دوسرا اکنوم کون ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ اور سو یہ یاد رکھیے کہ صلیب پر بیٹا بھی نہیں مرا. کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے بیٹے کے بارے میں عجیب، مشیر، خدائے قادر. آگے کی لکھا ہے؟ بیٹا مر سکتا ہے. بیٹا مر سکتا ہے. اگر تثلیث کا دوسرا اکنوم مرے تو تثلیث ٹوٹ جان دیجئے. پھر غور کریں، اگر صلیب پر کہ ہاں جی بیٹا مرا، بیٹا مر، تو بھائی اگر بیٹا مرتا ہے تو تثلیث کا دوسرا اکنوم بیٹا جو ہے اگر وہ مرا تو تثلیث کیا ہو گیا پھر؟ اور پھر دوسری بات، بیٹا کیا ہے؟ بیٹا خدا ہے. تھوڑی سمجھے. بیٹا کون ہے؟ خدا باپ. آگے پھر کیا بولتے ہیں؟ خدا اور خدا. تینوں کے جوہر ایک جیسے، اختیار، صفات، جلال، حضوری. آپ غور کریں، اگر خدا پاک ہے تو بیٹا بھی کیا ہے؟ اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو بیٹا بھی کیا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے تو بیٹا بھی کیا کرتا ہے؟ خدا ججمنٹ کرتا ہے، بیٹا بھی کیا کرتا ہے؟ خدا نہیں مرتا، بیٹا بھی. تو پھر کون مرا صلیب پر؟ نہ خدا مریا نہ بیٹا مرا. کچھ مذاہب نے کہا صلیب پر اس کی شکل چینج کر دی گئی تھی. وہ کہتے ہیں وہ یہودا اسکریوتی کا فیس جو تھا اس پر یسوع کا فیس آ گیا تھا، لہذا یسوع مسیح کو، عیسیٰ کو بچایا گیا اور اس کے حواری کو صلیب پر قربان کر دیا گیا. اور کیا خدا دھوکے باز ہے؟ خدا ایک نبی کو بچانے کے لیے ایک اس کے حواری کو وہاں پر مصلوب کروا دے گا؟ یہ بھی تھیوری ہے. یہ بھی کچھ مذاہب کہتے ہیں صلیب پر خدا نہیں مرا. صلیب پر تثلیث کا دوسرا اکنوم بیٹا نہیں مرا. صلیب پر کوئی انسان اور نہیں مرا. تو پھر میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، صلیب پر کون مرا ہے؟ اب غور کریں، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے. عبرانیوں 10:5 نکالیے ذرا، کیا لکھا ہے اس ورس کو پڑھی. چند آیات پڑھیں گے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی پڑھی، کیا لکھا ہے جی؟ عبرانیوں 10:5. جی عبرانیوں 10:5 پڑھیے، کیا لکھا ہے جی؟ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا جی، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. سنیے کیا لکھا ہے؟ ایک کیا تیار ہوا؟ ایک بدن تیار ہوا. آگے پہلا تیموتھیوس 3:10-3:16 پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ پہلا تیموتھیوس 3:16. جی حوالے ساتھ نکال کے پڑھتے رہیے گا.
पहला तिमोथेयुस 3:16 जी। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, क्या लिखा है? दीनदारी का भेद क्या है? बड़ा है। आगे यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। पहले हमने पढ़ा बदन क्या हुआ? तैयार। अब क्या लिखा है यहां पर? जिस्म में क्या हुआ? जाहिर हुआ। फिर लिखा है यूहन्ना 1:14 में कलाम मुजस्सम हुआ। सुनिए मेरी बात गौर से, कलाम मर सकता है? आपको पता है जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरी एक गाल नहीं मर सकती। अभी भाई दाऊद ने जो वर्शिप की, वर्शिप करके तो बैठ गए हैं, लेकिन जो वर्शिप ये कर रहे थे, जो लफ्ज मुंह से निकाल रहे थे, क्या दुनिया की कोई ताकत इन लफ्जों को मार सकती है? भाई ये लफ्ज जब तक अब कायनात रहेगी, दाऊद भाई की जो वर्शिप हुई है ये फिजाओं में घूमती रहेगी लफ्जों में। ये लफ्ज नहीं मरते। कलाम मर सकता है? कलाम नो कोई सूली चाट सकता है? कलाम के हाथों में कील ठोंके जा सकते हैं? नहीं। इसलिए फिर कलाम को जिस्म लाना पड़ गया, कलाम को जिस्म में आना पड़ गया। सो बाइबल कहती है कलाम क्या हुआ? ईसाया 9:6 में लिखा हुआ है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। फिर लिखा हुआ है फिलिपियों 2:6-8 में, और वो इंसानों के क्या हो गया? मुशाबा हो गया। अब बाइबल कहती है खुदा ने जिस्म इख्तियार किया, या कह रहे कि खुदा ने जिस्मानी लबादा ओढ़ लिया। अब ये भी नहीं है कि कहा जाए जी और जिस्म जो खुदा समा आ गया, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है। जैसे हिंदू कहते हैं उतार हो गया जी और देवता साहब आ गए, देवता दी विच हाजरी हो गई, इंज भी नहीं होया काम। बिल्कुल बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा का कलाम लिखा है कि जैसे एक इंसानी पैदाइश होती है बीज तुखम के साथ, वैसे खुदा तुखम की शक्ल में मुकस्सा मरियम के पेट में पड़ा और एक बदन लेकर, एक फिजिकली जिस्म लेकर। ये याद रखिए, इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान। हम देखें सलीब तक कौन मरे हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब ये कहा जाए सलीब तक खुदा मर गया, ओ सलीब तक खुदा का बेटा मर गया। अगर आपने कहा ना खुदा का बेटा मर गया, यही बिद्दत है। आपने कहा ना खुदा का नहीं, खुदा का बेटा, खुदा का बेटा, उसके बाद लिखा हुआ है यीशु मसीह कल और आज, और आगे क्या लिखा हुआ है? तो याद रखिए इंसानी जिस्म जो है महदूद है और इंसानी जिस्म मरता है, उसके नसीब में मरना है। इंसान तू खाक है और क्या हो जाएगा? लेकिन अब यह भी समझने की बात है कि जो यीशु का बदन था वो भी बदन कुछ अजीब था। क्यों? कि ये यीशु मसीह का जो बदन था वो यूसुफ के तुखम से नहीं था, वो मर्द और औरत के मिलाप से नहीं हुआ, बल्कि बाइबल कहती है रूहुल कुद्स का तुखम, बीज, उसके जरिए से यीशु का जन्म हुआ है। अब मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, यहां पर एक और समझने की बात है। दुनिया में दो हस्तियां बेगुनाह पैदा हुई हैं और दोनों की फितरत में गुनाह नहीं था। कौन? पीछे जाए, कौन था वो? आदम। आदम बाय बर्थ गुनहगार था? नहीं, बाय बर्थ उसमें गुनाह था जिन्हें, क्योंकि लिखा है उसको खुदा ने बनाया, पैदा किया और बिल्कुल गुनाह से पाक था। अब इधर भी एक बंदा पैदा हुआ और वो भी गुनाह से क्या था, लेकिन फर्क क्या था? जो बागे अदन में पैदा हुआ वो गुनाह से पाक था, जो यहां पैदा हुआ वो भी गुनाह से पाक था, लेकिन जो यहां पैदा हुआ वो मखलूक था, जो यहां आया वो खालिक था। जो यहां पर पैदा हुआ वो वन नेचर है, वन पर्सन है, जो यहां आया वो वन पर्सन है, टू नेचर है। समझोगे? मैंने पहले भी यहां पर पैगाम दिया था, आई एम ए वन पर्सन एंड वन नेचर। वन पर्सन, एक बंदा थे, एक की फितरत, एक बंदा थे, लेकिन यीशु मसीह समझिएगा उसमें दो फितरतें, दो नेचर थी एक ही वक्त में। केड़ी केड़ी? खुदा भी और अब देखना है कि यहां पर मरने कौन है, मरेगा कौन? खुदा।
خدا تو نہیں مرتا, خدا تو بھائی سوتا بھی نہیں ہے, لکھا ہے تیرا راکھا نہ کدی. تو یسوع سو گیا کہ نہیں کشتی سے؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ سویا ہوا ہے, انسانی نیچر ہے, اٹھ کے طوفان تھما دیتا ہے, خدا کی نیچر ہے. اسے باہر سے دیکھو گے تو انسان ہے, اندر چاہتی مارو گے تو خدا ہے. ہاللیلویا. اب بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اسی میں کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے. عبرانیوں 8 نکالیے گا اور ذرا اس حوالے کو سمجھیے. یہاں پر پالوس رسول کیا بیان کرتا ہے. رومیو 8واں باب اور اس کی 3 آیت سے کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیے گا. رومیو 8واں باب 3 آیت سے, اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا, یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی. اچھا یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے نظریے انہوں نے کہا او ہو ویکھے یسوع دے اودا جسم ہی گنہگار سی, سارا اودا جسم تے گناہ آلودہ سی, گناہ نہ بھریا جسم سی. غور کریں جملہ کیا لکھا ہے؟ گناہ آلودہ جسم نہیں لکھا, گناہ آلودہ جسم کی صورت. یعنی اب ہمارے بدن کی بات ہو رہی ہے. انسان جو عورت سے پیدا ہوا, مینوں وچ گناہ دے جمیا میری, تو یسوع مسیح نے وہ والا جسم اختیار کیا. گناہ آلودہ جسم تھا نہیں, جسم بنیا ہوں جدا. اور پھر بائبل مقدس بیان کیا کرتی ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے اس نے اس گناہ کس نے کیا تھا؟ جسم نے. کنے کیتا سی؟ تو کفارہ کس نے دینا؟ پھر جسم دے گا کہ نہیں؟ کیونکہ کفارے کے لیے جسم کا ہونا کیا ہے جی؟ ضروری ہے. اب اس کو سمجھیے گا. یسوع مسیح میں 2 فطرتیں ہیں, 2 نیچر ہیں. کیڑی کیڑی؟ اے سمجھو اے الٹر صاحب, اچھا تو سیکھو یہ سمجھیں. اگر اس کو ایسے جوڑ لیں تو یہ ایک انسان ہے, ایک ہستی ہے, لیکن اس میں سے 2 نیچرز نکلنے لگی ہیں. کیڑی؟ خدا اور کیا ہے جی؟ جب یہ سو گیا تو کون ہے؟ انسان. یہ تو اٹھ کے طوفان تھمایا تو پھر کون ہے؟ کیا ہے جی؟ جب صلیب پر کہا نا پیاسا ہو تو پھر کون ہے؟ انسان ہے. اور جب کہا نا آج ہی کہاں پر ہوگا تو پھر کون ہے؟ خدا ہے. جب بھوک لگی تو کھانا کھایا تو پھر کیا ہے؟ اور جب بھوکوں کو کھانا کھلایا تو پھر کیا ہے جی؟ اب غور کریں صلیب پر کون مرا؟ ان میں سے کون سی نیچر مر رہی ہے؟ کیڑی نیچر مر لگی ہے؟ ایلی کے ایلی. نکالیے حوالہ پہلا پطرس 4:1. بیٹھ جائیے. یہاں پر بائبل نے ہر بات مینشن کی ہوئی ہے. بائبل یہاں پر ہر بات کلیئر کر رہی ہے. پہلا پطرس 4:1 پڑھی. کیا لکھا ہے جی؟ جی. پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا. کیا لکھا ہے؟ غور سے. جب کہ مسیح نے روح میں جو خدا ہے آگے بدن میں بنا وہ بشر. کیا ہم گاتے ہیں؟ روح میں جو. کیا کوئی خدا کو دکھ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی خدا کو مار سکتا ہے؟ خدا کو مصلوب کر سکتا ہے؟ جی نہیں. تو پھر ہوا کیا؟ لکھا ہے بس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے. کیسے؟ اعتبار سے کیا کیا؟ دکھ اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ پہلا پطرس 2:24 پڑھی. کیا لکھا ہے جی؟ پہلا پطرس 2:24. جی کیا لکھا ہے جی؟ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو کہاں پر؟ اپنے بدن. کہاں پر؟ اپنے بدن پر. بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ ایتھے آؤ, ایتھے سب آؤ. صلیب تے چھوڑا کس کو گیا تھا؟ اینو کہنو جے تے اے چھٹے تے تسیز پھر ٹوٹ گئی تھے. چھوڑا کس کو؟ بولیے. صلیب پر کون کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے.
اور بھائی اس کو چھوڑا کیونکہ اس کے اوپر گناہ تھے. روح نہیں، روح جو خدا ہے. لیکن جب چھوڑا گیا تو بائبل کہتی ہے سارے جہاں کے گناہ باڈی پر تھے اور یہ باڈی چھڑی گئی ہوتی. کہ یہ لکھا ہے خدا کی آنکھ بدی کو لکھا ہے عیسیٰ نبی کے 52 باب 14 میں لکھا اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا. پھر لکھا ہے متی 26-27 میں روح تو مستد ہے جسم کیے. جسم کہنے لگا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ. پھر روح سے آواز آئی پھر بھی میری نہیں بلکہ. صلیب تے کون مار رہے ہیں؟ ہاں جی رومیو 8:3 میں پڑھی کیا لکھا ہے جی. رومیو 8:3 سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر. رومیو 8:3 ہاللیلویہ 8واں باب 30 سے بیٹھ جائیے. لکھا ہے سنیے گا 30 اس لیے جی اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے سنیے گناہ کی قربانی کے لیے بھیج جسم میں گناہ کی سزا کا حکم. سزا کس کو ملی؟ دیکھ لو جو سزا کون پا رہا تھا. ہاں جی یہ تو پیچھے وے یہ تو لبدا نہیں کہ کون ہے. سزا کون پا رہا ہے؟ سامنے کون ہے؟ فرنٹ تھے انسان. پیچھے کدھر ہے؟ ان دسو کون مرے صلیب تے؟ پھر دسو کیڑا انسان؟ یسوع مسیح دا بدن مرے ہے صلیب تے. ہاللیلویہ پریز دی لارڈ ہاللیلویہ. لکھا ہے پہلا پطرس 3:8 نکالیے. پہلا پطرس 3:8 پڑھی کیا لکھا ہے جی. بڑی خوبصورت آیت یہاں پر لکھی ہے. اس کو مینشن کیا گیا یہاں پر. سنیے پہلا پطرس 3:18 جی کیا لکھا ہے جی. پہلا پطرس اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا جی. تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. جی. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا. سنیے گا پھر اپنی بائبل پڑھ کے دیکھیں. وہ جسم کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے مارا گیا. اب زندہ کیسے نہیں لگا ہے؟ آگے کی لکھا ہے لیکن روح کے جسم کے اعتبار سے تو کیا ہو گیا. لیکن جڑا خدا سے نا وہ نہیں مریا. اب آپ ایک اور تھوڑا سا ایزی کرتا ہوں. کیا انسان مرتا ہے؟ دسو. ہاں جی انسان مرتا ہے. انہوں کہنے کیا مرتا ہے؟ انسان کی تو مرتا جسم مرن دے. اب غور کریں کوئی نہیں مرتا. جو بندہ مرتا ہے اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں اے وفات پا گیا, رخلت کر گیا. ایک اور لفظ ہے انتقال کر گیا. یہ کیا مطلب ہے؟ انتقال کا مطلب کیا؟ او بھائی بندہ نہیں مریا. مریا کون ہے؟ اب غور کریں کلام میں ایک تمثیل کا ذکر ہے لازر کی اور امیر بندے کی. کلام لکھا ہے غریب مر گیا لازر, اور پھر لکھا ہے امیر بھی مر گیا. لکھا ہے امیر دفن ہوا. لیکن ہے کتے سی ہو دو ہی کتے سن. امیر کہاں؟ عذاب میں. لازر صاحب کتے سن تو تھلے کون سی قبر سے؟ تھلے کون سی قبر سے؟ تو لازر کتے سی؟ اور دسو سے کی ہو گیا جی چل ہی ہو گیا. اینج بوکھنا ہے کہ سانو کی کمان ڈیا پادری. کمان نہیں ڈیا تم دسن ڈیا. لازر مر گیا اندر قبر سے. اور یہی تو سمجھان ڈیا کی ہو گیا تانوں. لازر مر گیا اور نہیں مرا لازر کی ہو گیا جی پھر؟ لازر کا جسم مرا ہے. چلو غور کرو. ابراہم مر گیا جی. مر گیا ابراہم بولو. اسحاق, یعقوب. یسوع مسیح نے کہا خدا مردوں کا خدا نہیں ہے. کن کا خدا ہے؟ اور بھائی ابراہم تو خاک بن گیا,
اسحاق خاک بن گیا، یعقوب نہیں، ابراہم کا بدن مرا ہے، ابراہم کا اسحاق کا بدن مرا ہے، یعقوب کا بدن مرا ہے، لیکن ابراہم اسحاق یعقوب آسمانات خدا دے کول، اس لیے کہتا ہے ابراہم دا خدا، اسحاق دا خدا، یعقوب کا خدا۔ اب غور کریں، یسوع مسیح مر گیا، جسم مرے ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتا، ہائے تو مر گیا، جسم بنتا کہ رونا پٹا ہوں جی، ٹردا جاندا ٹھیڈے نال بھی بگڑ تواؤ، وہ پھر کہتے ہیں ہائے نہیں نمانیے کھلے تیرے وال، میں کہ کتنے لکھے کھلے وال سنو دے ایویں کہ تو کڑی شاری کٹی جے، اور ایک کیڑے کڑے گیت ہائے تیرے کھلے وال نمانی ہے فلانی ہے ٹینگنی ہے نا، پھر بڑے لوگ کی پھر بڑے بنا کے گانے، وہ گاؤ ضرور پرستش کرو ضرور لیکن پٹو دینا نا، اور پتہ ہے وہ عورتیں پیٹ رہی تھی ہے نا، بڑیاں کہنے کہ ہائے ہمیں بہت دکھ ہے تمہارا آنا ہے، مینوں نہ پٹو، کنوں پٹو؟ اپنے آپ نے اپنے بچیاں نو پٹو، منوں کے پٹن دے۔ سو صلیب پر یاد رکھیے، صلیب پر نہ خدا مرا ہے، نہ خدا کا بیٹا مرا ہے، نہ کوئی اور مرا ہے، صلیب پر یسوع مسیح کا بدن مرا ہے۔ ہاللیلویہ۔ صلیب پر کون مرا ہے جی؟ صلیب پر یسوع مسیح کا۔ عبرانیوں 10:10 نکالی، عبرانیوں 10:10 نکالی، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پڑھیں گے اس حوالے کو بھی، عبرانیوں 10:10 جی کیا لکھا ہے؟ بڑی واضح یہاں پر بھی بات ہو گئی ہے، اسی مرضی کے سبب سے ہم اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے، ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ جسم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا میں نے جو میں بائبل پڑھ رہا تھا نا، تو ایک لفظ میں نے پڑھا یسوع دی لاش، تو منو نا بڑی تکلیف، میں کہ یار جملہ نہیں صحیح کو مزیدار، یسوع کی لاش، یسوع کی لاش، اور میں ڈھونڈنے لگا، میں کہ کی ہے؟ پھر من لگا پتا نہیں او لاش یسوع دی نہیں، او لاش میری سجے، او لاش میں سا، او لاش ایلڈر صاحب سن، او لاش کون سی؟ یہ بھی اگر سنے جا کے دیکھیں گے اس کو اگلے، یہ صلیب پر کون مرا ہے؟ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ صلیب پر کون مرا؟ کون مرا؟ یسوع مسیح کا بدن مرا، تے مریا نہیں جے ریا ہوئے۔ وہ دیکھو کیا بات ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے تو نے اس کے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ کیسی بات ہے؟ جسم سپیشل جسم تھا، خاص جسم تیار کیا گیا تھا آپ کے کفارے کے لیے، میرے کفارے کے لیے، آپ کا کفارہ دینے کے لیے خدا نے خاص باڈی تیار کی، خاص جسم تیار کیا تاکہ ہمارا کفارہ دیا جا سکے۔ لہذا جسم مرتا ہے، ہم نہیں مرتے۔ ہاللیلویہ۔ تسی مر جاؤ گے کہ نہیں؟ کون مرے گا؟ کیونکہ جسم تبدیل کروانے کے لیے پہلا جسم ختم کرنا پڑے گا۔ یسوع نے کہا جب تک گیہوں کا دانہ مر نہ جائے وہ اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، صلیب پر خدا نہیں مرا، صلیب پر تثلیث کا دوسرا اکنوم خدا کا بیٹا نہیں مرا، صلیب پر کوئی ادر پرسن نہیں مرا، صلیب پر یسوع مسیح ناصری کا بدن مرا ہے۔ اور وہ مرا بھی کیسے؟ بائبل کہتے ہیں گناہوں کے کفارے کے لیے، دفن بھی ہوا، اور پھر جب زندہ ہوا تو جلالی بدن میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب آسمان پر کیسا ہے وہ؟ آسمان پر کون سے بدن میں ہے؟ جلالی بدن میں ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت دے، اور ہم ضرور نیکسٹ سنڈے اس میسج کو آگے لے کے چلیں گے، اور ایک بابرکت سرمن آپ نیکسٹ سنڈے بھی سنیں گے اور جانیں گے صلیب پر کون مرا ہے۔ سروں کو جھکائیں۔